وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين برائے تعجیل ظہور امام زمان بلند صلوات ذلت نہیں عزت ہے اور نہیں افتخار ہے احسان نہیں ایمان ہے اور صلوات کو پڑھنا عظیم عبادت ہے سارے صاحبان مل کے بآواز بلندہ صلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا رحمة الله على أحبابهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركب عليها نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وغوى ولن ترسل وغى سمعین گرمی کا دل خدا مطالعہ اور سب کی زحمت اور عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے بالخصوص ہمارے برادران سید ولائے حیدر نقوی امتیاز حسین خان صاحب ناصر عباس خان بھائی نئی وفات ان کی زحمت کو مالک قبول فرمائے جملہ مرحومین مومنین شہداء ملت جعفریہ بالخصوص ان تمام تر بانیان اور معاونین کے مرحومین کے درجات جنت کو مالک کائنات
تمام مومنین کے بالخصوص حاضرین اور بانیان خمسہ مجالس کے حوائج شرعیہ بارگاہ، تمام مومنین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع فرمائے، تمام مومنین جو بے اولاد ہیں بحق شہزادہ اصغر اولاد کریم بالخصوص ناصر عباس اور یعقوب نقوی صاحب کو مالک اولاد کریم، تمام مومنین جو بیمار ہیں بحق بیماری کا مالک شفا عطا فرمائے، برادر محترم نعیم عباس کے والد محترم کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت، تمام مومنین کو بالخصوص حاضرین کو اور بانیان خمسہ کو رزق حلال وسیع عنایت فرمائے، امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرمائے، دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے زحمت فرمائیں بآواز بلند صلوات۔ 3 ہجری 15 ماہ مبارک رمضان جمعۃ المبارک کی مسعود ترین صبح تھی، جب مطلع امامت کے دوسرے آفتاب اور آسمان عصمت کے چوتھے مہتاب نے جناب سیدہ کے گھر سے طلوع فرمایا۔ روستی سیدہ کائنات کے ٹھیک 9 ماہ بعد کریم اللہ نے علی ابن ابی طالب کو جو پہلی اولاد عطا فرمائی، وہ امام بھی تھے، عالم بھی تھے، دسترخوان توحید کے پڑھے ہوئے بھی تھے، دنیا میں کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، کسی سکول سے نہیں پڑھے، کسی کالج سے نہیں پڑھے، ان کا کوئی استاد نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے سبط اکبر امام علی بن ابی طالب کو جناب زہرا سے عطا کیا۔ اب جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو مومنین کرام سب سے پہلے کام یہ کیا جاتا ہے کہ نانہال کوشش کرتے ہیں کہ جو نام ہم انتخاب کریں بچے کا وہی نام رکھا جائے۔ توجہ تو ہے آپ سب؟ نانہال کہتے ہیں جو نام ہم تجویز کریں گے پوتے کا نام وہی ہو گیا، بھتیجے کا نام وہی ہوگا، بیٹے کا نام وہی ہوگا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور یقیناً ہر امام کا یہی وتیرہ، یہی روش رہی ہے کہ جب دنیا میں آتے تھے تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آتے تھے، جب جاتے تھے تو بھی زبان پہ ذکر پروردگار اور کلمہ حق کا اجرا کرتے ہوئے جاتے تھے، اپنا داہنا ہاتھ زمین پہ رکھتے تھے اور اپنے چہرے کو آسمان کی طرف پھیر کے کہتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا اور باطل کو جانا ہی تھا۔ گویا زمین پہ ہاتھ رکھ کے بتاتے ہیں کہ ہم ان پر حجت بن کے آئے ہیں، یعنی زمین پر اور زمین والوں پر حجت بن کے آئے ہیں۔ یہ آسمان کی طرف رخ پھیرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ بتانا چاہتے ہیں دنیا والوں کو کہ کسی عام ہستی کی طرف سے حجت بن کے نہیں آئے، کائنات کے خالق و مالک کی طرف سے حجت بن کے۔ بی بی سیدہ نے نام رکھنے کے حوالے سے مولا کائنات پہ سبقت نہیں کی، مولا کائنات نے محمد مصطفیٰ پہ سبقت نہیں کی۔ محمد مصطفیٰ کو ہمیشہ وحی الہی کا، توجہ فرمائیے، وحی الہی کا انتظار ہوتا تھا، جب بچہ اس کے ہاں سے آیا ہے تو نام بھی وہی رکھے۔ شاید کل بھی اس منبر سے میں نے اس حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، دوبارہ سن لو تو ثواب ملے گا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب پیغمبر جا رہے تھے تو فرمایا تھا، جس کو یاد ہے، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ،
الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تیری منزلت مجھ سے وہ ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی۔ عزیزو اگر ہم کتب بینی کریں، ہم کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، تھوڑی سی دقت کرتے ہیں، تو جناب ہارون کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، تیسرے کا نام مشبر یا مشبر تھا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر ان تینوں ناموں کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا جائے تو شبر سے حسن بنتا ہے، شبیر سے حسین بنتا ہے، اور مشبر یا مشبر سے محسن بنتا ہے، چونکہ وہ قدیم الاحسان ہے تو سبط اصغر حسین بنے، وہ محسن ہے تو سبط اکبر حسن بنے۔ پہلی غذا محمد مصطفیٰ کے لعاب قرار پائے امام حسن مجتبیٰ کے۔ کیا کہنے بھائی تیرے میرے اس امام کے القابات مختلف ہیں، ذکی بھی امام کا لقب ہے، سبط اکبر بھی امام کا لقب ہے، توجہ فرمائیے گا، طیب بھی امام کا لقب ہے، نجیب بھی امام کا لقب ہے، مجتبیٰ بھی امام کا لقب ہے۔ در اصل میرے محترم مجلس اسی لیے برگزار کی جاتی ہے کسی معصوم کے نام سے، تاکہ آپ کو بچوں کا، آپ کے بچوں کو ان کی ہسٹری کا پتہ چلے، تاریخ کا پتہ چلے، چونکہ ان کو وقت تو ملتا نہیں ہے کہ یہ مطالعہ کریں، یہی مجالس معرفت کا منبع اور چشمہ ہے، یہیں سے پتہ چلے گا امام کی ولادت با سعادت کب ہوئی، شہادت کب ہوئی، امام کا نام نامی کیا تھا، امام کے القابات کیا تھے، توجہ ہے، امام کی سیرت کیا تھی، امام کا کردار کیا تھا۔ تو امام کے مختلف القابات سید، نجیب، طیب، مجتبیٰ، اور امام کی بہت ساری کنیتیں بھی ہیں، جن میں سے مشہور ابو محمد ہے، توجہ ہے یا نہیں، مشہور ابو محمد امام کی جو ہے نا کنیت ہے۔ سامعین محترم، پہلا عقیقہ جو کیا گیا تاریخ میں وہ سرکار حسن مجتبیٰ کی ولادت کے موقع پہ خود پیغمبر اعظم نے عقیقہ کیا۔ محمد مصطفیٰ کا یہ فرزند، چونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، جاگنا بھائی آبا، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اسی لیے کہتا رہتا ہوں یہ کردار میں بھی ایک ہیں، یہ سیرت میں بھی ایک ہیں، یہ شان میں بھی ایک ہیں، یہ گفتار میں بھی ایک ہیں، نہ قول میں تضاد ملے گا، نہ فعل میں تضاد ملے گا، نہ کردار میں تضاد ملے گا، نہ سیرت میں تضاد ملے گا۔ میں کوئی اختلافی بات نہیں کر رہا، فقط حقیقت کو آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ شیعہ سنی احباب ماشاءاللہ میرے سامنے تشریف فرما ہے، بھائی برادران ایمانی، دنیا والوں کے 4 امام ہیں، بات نہیں ملتی، قول نہیں ملتا، فعل نہیں ملتا، کوئی کہتا ہے جو نماز پڑھو، کوئی کہتا ہے جو نماز پڑھو۔ اللہ نے ہمیں سارے کے سارے محمد، یوں کہہ دوں 14 محمد عطا کیے، جو پہلا کہتا ہے وہی درمیان والا کہتا ہے، اور جو درمیان والا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے، جو پہلے کا کردار وہی درمیان والے کا کردار، جو آخری کا کردار وہی 7ویں یا 8ویں کا کردار، سارے کے سارے محمد ہیں۔ اگرچہ موضوع میں واقعہ یہ نہیں تھا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی حسین سماعتوں کو اس حدیث کے ضمن میں ایک واقعہ ہدیہ کر دو۔ غور فرمائیے گا عزیزان محترم، اگرچہ ضمناً آ گیا ہے ذہن میں، موضوع سے خارج بات ہے، لیکن ہے یہ بھی محمد مصطفیٰ کے فرزند کی فضیلت۔ ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ عصر امام رضا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور نماز شب ادا کرنے کے لیے مسجد کا رخ کرتا ہوں۔ جب مسجد کے دروازے پہ جاتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، جب مسجد کے دروازے پہ جاتا ہوں، منظر
منظر عجیب دیکھتا ہوں، میرے شہر میں اس وقت اتنے لوگ نماز کے لیے نہیں آتے تھے، نماز تہجد پڑھنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لوگوں کا جم غفیر ہے، ایک نورانی شخصیت منبر پہ جلوہ گر ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کون ہے ہمارے شہر میں یہ نورانی شخصیت جو منبر پہ جلوہ افروز ہے؟ اس نے کہا جا زیارت کر اور سلام کر، تجھے پتہ نہیں ہے آج ہمارے شہر میں اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں۔ توجہ توجہ، کہتا ہے میں نیند سے بیدار ہوا، میرے خواب تھا، میں بیدار ہوا، بڑا خوش ہوا، بڑا خوبصورت خواب دیکھا ہے، اور ہم میں سے عزیزان گرامی کوئی ایسا خواب دیکھ لے تو ہم بھی خوش ہوتے ہیں اور جا کے کسی نہ کسی صاحب فہم کو بتاتے ہیں، معرفت والے شخص کو بتاتے ہیں جو معرفت اور علم رکھتا ہو، یا تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر جانتا ہو۔ ہم جاتے ہیں اور جا کے اس سے پوچھتے ہیں کہ رات کو فلاں معصوم کی زیارت ہوئی ہے، تعبیر بتائیے۔ اور کہتا ہے اٹھتا ہوں، وضو کرتا ہوں، جاؤں گا مسجد میں، پیش امام صاحب، پیش نماز صاحب، عالم دین یا کوئی پڑھا لکھا شخص بیٹھا ہوگا، جا کے تعبیر پوچھوں گا۔ بھائی بیدار ہونا، خوبصورت مجمع میرے سامنے تشریف فرما ہے، زیادہ دقت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہتا ہے جب میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو مجھے تعبیر مل گئی، کیسے؟ جیسے کچھ دیر قبل میں خواب میں مسجد میں لوگوں کا جمع غفیر دیکھ رہا تھا، وہ مجمع کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے، لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ میں نے دیکھا منبر پہ ایک نورانی شخصیت جلوہ افروز ہے۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کون ہے ہمارے اس شہر میں یہ جو نورانی شخصیت منبر پہ جلوہ گر ہے؟ سامعین محترم، کہتا ہے جا زیارت کر اور سلام کر، آج ہمارے شہر میں محمد مصطفیٰ کے فرزند امام رضا آئے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے گیا، زیارت کی، سلام کیا، جواب سلام۔ کہتا ہے جب خواب میں دیکھ رہا تھا تو محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ کے پہلو میں ایک تشت پڑا تھا۔ عالم خواب میں محمد مصطفیٰ نے اس تشت سے اٹھا کے مجھے کچھ کھجوریں عطا کی تھی۔ جب میں نے تعداد نوٹ کی تو احسا کیا تو تعداد 17 تھی۔ امام رضا سے مانگا نہیں، امام رضا کا ہاتھ اٹھا، اس تشت میں گیا، بیدار ہونا سامعین محترم، اس تشت میں گیا، امام رضا نے مجھے کچھ عطا کیا۔ جب میں نے ہاتھ کھولا دیکھا تو کھجوریں تھی۔ جب تعداد کو میں نے چیک کیا، نوٹ کیا اور احسا کیا کہ یہ کتنے دانے ہیں، تعداد 17 تھی۔ میں نے تقاضا کیا مولا اضافہ کیجیے، مزید عطا کیجیے۔ امام نے فرمایا کچھ دیر قبل میرے جد امجد محمد مصطفیٰ نے اضافہ کیا ہوتا تو میں رضا بھی اضافہ کرتا۔ آپ زندہ و سلامت رہا۔ یہ سارے کے سارے کیا عرض کر رہا تھا؟ محمد ہے، علم میں محمد ہیں، کرامت میں محمد ہے، ثقافت میں محمد ہے، شجاعت میں محمد ہے۔ گھبرائے تو نہیں، نیند تو نہیں آ گئی؟ کرامت میں، علم میں، اللہم صلی علی محمد سخاوت میں محمد ہے، شجاعت میں محمد ہے۔ اور جس امام کا اتنا حسین امتزاج ہے بھائی عزیزان گرامی کہ آج امام حسن کا تذکرہ ہے اور ادنا سا امام حسن کا غلام، اور الحمدللہ آپ کے سامنے امام حسن مجتبیٰ کی سیرت، کردار اور شان برگزار کر رہا ہے۔ اور یہ بھی بتاتا چلا جاؤں الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ میں اولاد حسن میں سے ہوں۔ میرا دادا حسن مجتبیٰ کا فرزند جناب حسن مصنع ہے، اور مستقل فی ذات ہی رازق ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی رازق ہو اور کبھی نہ ہو، نہ، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے رازق بھی تھا، خالق بھی تھا، مالک بھی تھا،
طالب بھی تھا، وہ رزق دیتا ہے، میں غریبوں مسکینوں میں اس کے نام پر تقسیم کر دیتا ہوں۔ اب عزیزان محترم ایک جملہ آپ کے قلوب تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہی تو کمال شرافت ہے، یہی تو معراج بندگی ہے کہ بندہ اپنے کمال کو خدا کی طرف موڑ دے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ کیا اجر ہے؟ پورا مال آپ تقسیم کر دیتے ہیں، فرماتے ہیں وہ دیتا رہتا ہے، یعنی اپنے کمال کو، اپنی فضیلت کو اللہ کی طرف پلٹا دیا۔ اور کئی پاپیادہ حج کیے تیرے میرے امام نے، روایات میں ملتا ہے 25 پاپیادہ حج کیے حسن مجتبیٰ میں۔ اگر کسی کے حج واجب ہو مومنین کرام تو خدا را کمرشل ایریے کا پلاٹ لینے سے پہلے حج کر لینا، تاکہ اللہ، توجہ کیجئے گا جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرتا ہوں، جہاں مظفر گڑھ میں پلاٹ لینے سے بہتر ہے حج کر کے حسن مجتبیٰ کی جاگیر جنت میں پلاٹ لے لیجئے۔ اگر حج کریں گے آپ اور میں، یقیناً وہ خدا رحمان الرحیم ہے، وہ اللہ رازق قادر قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، غفور رحیم ہے وہ اللہ۔ حسن مجتبیٰ کے صدقے میں وہ جو جاگیر ہے جنت، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سید الانبیاء نے فرمایا نہیں تھا بے شک میرے حسنین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ وہ جو حسن یا رسول اللہ یا محمد بلند ترسرو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صاحبان فام شہر کے وسط میں پلاٹ لینے سے بہت ہی بدرجہ اعلیٰ بہتر ہے کہ بندہ سرکار حسن مجتبیٰ کی جاگیر جنت سے پلاٹ خرید لے۔ کیسے؟ حج کر کے، کردار سنوار کے، تقوی الہی اختیار کر کے، جو کہ آپ کے اور میرے امام تقوی کی مثال ہیں، کردار کی مثال ہے۔ خدا امام کی یہ سیرت بتایا کریں لوگوں کو، کیسی سیرت کے مالک ہیں، کیسے اخلاق کے مالک ہیں۔ آئیں اخلاقیات حسن مجتبیٰ کو درک کریں اور خدا ان اخلاقیات کو اپنائیں جو محمد و آل محمد نے عملاً فعلاً اور قولاً ہمیں سکھائے۔ ایک امیر شان کا سدھایا ہوا بندہ آتا ہے سرکار حسن مجتبیٰ کی خدمت میں، جسارت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، گستاخی کر کے جب تھک جاتا ہے تو امام نے فرمایا مسافر لگتا ہے، استراحت کے لیے بستر چاہیے تو بستر عطا کروں، بھوکا لگتا ہے کھانا چاہیے تو کھانا دو، پیاسا لگتا ہے اگر پانی چاہیے تو پانی دو، اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو گھر تک پہنچانے کے لیے علی کا بیٹا حسن تجھے سواری عطا کر۔ توجہ، عمل کا گھر سے رد عمل دیا۔ سبت اکبر کریم اہل بیت نے جب اس نے یہ کردار دیکھا، پیشانی پہ بوسہ دے کے کہتا ہے مجھے معاف کیجئے گا، جس نے رہنمائی کی تھی اس نے غلط رہنمائی کی تھی، آج کے بعد آپ میرے امام ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت ہے کہ میرے امام جب وضو کرتے ہیں تو خوف خدا میں رنگ متغیر ہو جاتا ہے میرے امام کا۔ اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، اور جب امام حسن مجتبیٰ میرے دوسرے امام دنیا سے چلے نا آقا، تو امام کی پشت مبارک پہ نشان تھے، یتیموں اور مسکینوں کو پتہ چلا، رات کی تاریکی میں اپنے چہرے پر حجاب ڈال کے اپنی پشت مبارک پر اشیائے خورد و نوش اور دنیا کا سامان اٹھا کے ہمارے دروازوں پر رکھ جانے والی ہستی کوئی عام ہستی نہیں تھی، علی کا بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ تھا۔ سخاوت کا یہ عالم ہے، اللہ اکبر۔ اور اتنا بڑا عالم ہے، میری زبان میں طاقت نہیں ہے، اتنا بڑا عالم ہے تمہارا اور میرا آقا سرکار حسن کہ ایک مرتبہ شاہ روم نے
علی بن ابی طالب اور امیر شام کو اپنے پاس بلوایا. اس نے سن رکھا تھا کہ ان دونوں کے درمیان نزاع ہے, جھگڑا ہے, لہٰذا میں ختم کرواتا ہوں, ان کی صلح کروا لیتا ہوں. توجہ کا طالب ہوں بھائی عزیزان محترم, ماشاءاللہ پڑھے لکھے اور محبت کرنے والے چہرے میرے سامنے جلوہ گر ہیں, خدا آپ کو زندہ و سلامت رکھے. امام علی بن ابی طالب میرے آقا نے, میں اپنی جان قربان کر دوں آقا و مولا کے نام پر, اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو بھیجا اور امیر شاہ نے یزید لعین کو بھیجا. امام حسن جب اس کے پاس آئے تو امام نے سر بلند کر کے شکر الہی بجا لایا, اور یزید کیا کرتا ہے, آ کے اپنی پیشانی اس کے زانوں پہ, شاعروں کے زانوں پہ رکھ کے خوشامد کرنے لگا. تو امام نے شکریہ ادا کیا پروردگار کا, گویا امام بتانا چاہتے تھے اے میرا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے اپنے بندوں کے سامنے جھکنے کا حکم نہیں دیا, تو نے اپنے سامنے جھکنے کا حکم. کل بھی میں نے ایک جوان سے کہا تھا, ایک سید تھے ماشاءاللہ بڑے خوبرو جوان, خدا انہیں سلامت رکھے, نجی محفل میں انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, اس کے جواب میں نے عرض کیا کہ یہ بھی لطف الہی ہے, اللہ اگر چاہتا تو میری ملت کے غیور جوانوں پڑوسی کے سامنے بھی سجدہ کرنے کا حکم دے سکتا تھا, قادر ذات ہے, باپ کے سامنے بھی سجدے کا حکم دے سکتا تھا, بھائیوں کے سامنے حکم دیتا کہ بڑے بھائی یا چھوٹے کے لیے سجدہ کر, یا میری فلاں مخلوق کے لیے سجدہ کر. لیکن اللہ کا یہ بھی لطف ہے کہ اس نے انسان کو اپنے جیسے کے سامنے جھکنے نہیں دیا, بلکہ اپنے سے بلند یعنی اپنے جیسے خالق رحمان و رحیم اللہ کے سامنے اپنے سامنے جھکنے کا حکم دے کے حضرت انسان پر احسان عظیم کر دیا. محمد بلند الصلوات. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین کرام, مجھے بھی احسان عظیم ہے, لطف الہی ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے سامنے یا دیگر مخلوقات کے سامنے انسان کو جھکنے کا اور سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا, بلکہ وہ تو کہتا ہے آؤ میرے سامنے جھک, تو میرے سامنے جھکے گا, میں تجھے کسی اور کے سامنے جھکنے ہی نہیں دوں گا. وہ اللہ بلاتا ہے کہ انسان دور دوڑتا ہے, وہ اللہ کہتا ہے آؤ اپنی جبین نیاز کو مجھ جیسے بے نیاز کی بادشاہ میں, بے نیاز بادشاہ کی بارگاہ میں جھکانا. توجہ, جب آئے امام حسن مجتبیٰ اور یہ لعین یزید تو اس نے امتحان لیا, کچھ سوال کیے. پہلا سوال کر کے کہتا ہے نیند تو نہیں آئی, تھک تو نہیں گئے آپ, ماشاءاللہ بڑی محبت فرماتے ہیں. پہلا سوال اپنے بچوں کو یاد کروائیے گا, ماشاءاللہ آپ نے تو یقیناً امام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا. کہتا ہے زمین اور آسمان کے درمیان دوری کتنی ہے. دوسرا سوال سچ اور جھوٹ کے درمیان بعد کتنا ہے, یعنی دوری کتنی ہے. تیسرا سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سی اور کتنی چیزیں ہیں جن کا نہ باپ تھا نہ ماں تھا, بغیر ماں باپ کے زندگی میں. یزید مبہوت الحواس ہو کے رہ گیا, سوال آتا نہیں تھا. دنیا کا نالائق شخص, ملعون شخص, سرکار حسن مجتبیٰ نے عالم علم لدنی نے جواب دینا شروع کیا. خاص توجہات کا طالب ہوں اے جوانوں, پہلا سوال تھا کہ زمین اور آسمان کے درمیان مسافت کتنی ہے. میرے امام نے فرمایا بقدر آہ مظلوم زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. ادھر زمین سے مظلوم کی آہ نکلتی ہے, ادھر عرش والے سن لیتے ہیں. خدا را ہر کوئی مظلوم پہ ظلم کرے, اے حسن مجتبیٰ جیسے مظلوم, حسین شہید کربلا جیسے مظلوم پر رونے والوں, تمہارا ہاتھ تمہاری آنکھ کسی مظلوم پر ظلم کرنے کے لیے نہ اٹھے. ہمیشہ اکون للظالم خصما وللمظلوم اولا. معصوم فرماتے ہیں ہمیشہ ظالم کے خلاف نبردازمار رہو, مظلوم کے ساتھی رہو, مددگار رہو. دوسرا سوال سچ اور جھوٹ کے درمیان دوری یہ ہے 4 انگل, یعنی
یعنی انگشت، یہ 4 انگشت کا فاصلہ ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کانوں سے سنا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں 4 انگشت کا فاصلہ ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ کان اور آنکھ کے درمیان اتنا فاصلہ، جھوٹ اور سچ کے درمیان ہے۔ کانوں سے سنا جھوٹ، آنکھوں سے دیکھا سچ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی آدمی آنکھوں سے دیکھا ہوا سچ دنیا کو جھوٹ بتاتا رہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تیسرا سوال، وہ کون سی چیزیں تھیں جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئیں؟ فرمایا پہلے جناب آدم، دوسرے جناب حوا، نہ ماں تھا نہ باپ۔ تیسرا وہ گواہ تھا جو قبیل کو حضرت حابیل کے متعلق یہ بتانے آیا کہ کیسے ترکیب بتائی نا کہ دفن کیسے کرنا ہے۔ تیسرا گواہ تھا، اور چوتھا وہ عصا اور اژدہا تھا جو حضرت موسیٰ کے ہاتھوں سے اژدہا بن گیا، نہ اس کا ماں نہ اس کی باپ۔ اور 5واں وہ دمبا تھا جو اللہ نے حضرت اسماعیل کے بدل کے طور پہ قربانی بنا کے بھیجا تھا۔ متاثر ہوا، امام کو انعام دیا اور امام نے جا کے مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی شاہد نے اس سے پہلے چونکہ سن رکھا تھا کہ فلاں بندہ محمد مصطفیٰ کی خلافت کا دعوے دار بن بیٹھا ہے، اس نے بھیجا اپنے ایک سفیر کو، جا امتحان لے کے آ، کیا وہ حقیقتاً فی الواقع خلیفہ برحق محمد مصطفیٰ ہے یا کوئی کاذب اور جھوٹا محمد مصطفیٰ کی مسند کا وارث بن بیٹھا ہے؟ صاحبان عقل و دانش، آپ سے میری بات ہے، جب بندہ آیا، یہ سفیر آیا شاید ان کا، اس نے سوال کیا، اسے سوال کا جواب، امیر شام کو سوال کا جواب نہیں آتا تھا، چونکہ یہ لوگ جب بھی مشکل میں پڑ جاتے تھے تو ہمیشہ علی کا دروازہ نظر آتا تھا۔ اسی لیے تو ان کے کسی بڑے نے ایک مرتبہ نہیں 70 بار کہا تھا، لولا علی اللہ لکفلا، اگر علی نہ ہوتے تو آج میں ہلاک ہو گیا تھا۔ یعنی علی ان کی مشکل کشا تھے، علی ان کی مشکل کشائی کرتے تھے۔ اچھا، مولا علی کی طرف سندیشہ بھیجا امیر شام نے، یہ مشکل حل کیجئے، فلاں آیا ہے، سوال پوچھتا ہے۔ علی ابن ابی طالب خود نہیں آئے، اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو بھیجا، گویا بتانا چاہتے تھے سامعین گرامی کہ جیسا علم علی رکھتا ہے ویسا علم میرا بیٹا حسن بھی رکھتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ میری شجاعت، میرے علم، میری کرامت، میری سخاوت، میری شرافت کا وارث میرا بیٹا ہے۔ اچھا، امام حسن مجتبیٰ نے نزول اجلال فرمایا دربار میں، سفیر روم نے سوال کیا، کہتا ہے وہ 10 چیزیں بتائیے کہ جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں۔ اگر آپ کا پروگرام ہو تو جو امام حسن مجتبیٰ نے جواب اس کو مرحمت فرمایا، آپ تک پہنچا دوں، سب کو سنا دوں، آخری بندے بھی سننا چاہتے ہیں۔ محمد علیہ محمد بلند سلام۔ تو امام نے عزیز و جواب مرحمت فرمایا، فرمایا پہلی چیز پتھر سخت ہے، پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ کے رکھ دیتا ہے، لوہے سے زیادہ سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، پانی سے زیادہ سخت وہ بادل ہے جو اپنے دوش پہ اٹھا کے پانی کو کبھی کسی علاقے میں کبھی کسی ملک میں جا کے برساتا ہے، اور بادل سے زیادہ سخت وہ ہوا ہے جو اپنے دوش پہ بادل اور پانی کو لے کے کبھی کسی علاقے میں منتقل کرتی ہے، کبھی کسی طرف رخ کرتی ہے، اور اس ہوا پر زیادہ سخت وہ فرشتہ اور ملک ہے جس کا آرڈر اس ہوا پہ چلتا ہے، جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے، اور اس ملک سے زیادہ سخت موت ہے جو اس ملک کو نہیں چھوڑے گی۔ خاص توجہ کا طالب ہو عزیزان گرامی، میرے امام نے فرمایا کہ موت سے زیادہ سخت ملک الموت ہے، توجہ، ملک الموت ہے، اور ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے۔ سبقت اللسانی کے لیے معذرت کرتا ہوں، یعنی فرشتے سے
سے زیادہ سخت ملک الموت ہے جو اس کا روح قبض کرے گا، اس ملک کا، فرشتے کا جو ہوا کو کہیں سے کہیں لے جاتا ہے، اور ملک الموت سے زیادہ سخت موت ہے جو ملک الموت کو نہیں چھوڑے گی، اور موت سے زیادہ سخت امر پروردگار ہے، حکم پروردگار ہے، جب چاہتا ہے موت دے دیتا ہے، جب چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد زندہ صلوات۔ عزیزو، ان مجالس سے، محافل سے معرفت امام پیدا کیجئے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی کلام اور ابتدائی معروضات میں معرفت کا بہترین منبع و سرچشمہ ہے مجلس حسین۔ اگر معرفت حاصل نہ کی تو وقت کا امام تنہا رہ جائے گا۔ جیسے حسن مجتبیٰ مفرہ ہوا ہے مدینہ سے، لیکن نبی کے اور علی کے علم کا وارث، شجاعت کا وارث، کردار کا وارث، اور محمد مصطفیٰ کے منبر کا وارث تنہا رہ گیا۔ میرا سوال ہے اور آپ سوال کیا کریں، امن کو ملحوظ رکھتے ہوئے، محبت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سوال کیا کریں، ادبی سوال کیا کریں دوستوں سے، استادوں سے، کہ بتائیے کہ خلافت ویسے تو آل محمد کا حق تھا محمد کے بعد، لیکن یہ خلافت آل محمد کے پاس کتنا رہی اور یہ منبر غیروں کے پاس کتنا رہا؟ جتنا عرصہ بظاہر خلیفہ علی ابن ابی طالب رہے یا حسن مجتبیٰ رہے، کتنی مشکلات کو نبرد آزما کیا گیا، چین سے رہنے بھی نہیں دیا گیا، نہ سرکار حسن مجتبیٰ کو، نہ علی مرتضیٰ کو، اور خود جو چاہنے کا دعویٰ کرتے تھے، جو محبت کا دعویٰ کرتے تھے۔ مطالعہ کیجئے جوانوں، پڑھیے، وہی لوگ تھے بے بذات بے معرفت جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے خیمے میں نیزہ کاٹ دیا۔ وہی تو لوگ تھے جنہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے مسلح کھینچ لیا۔ وہی تو لوگ تھے جو نعوذ باللہ، میری زبان کو طاقت نہیں، نقل کفر کفر نواش ہے، جو امام کو یا مذل المؤمنین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ معرفت پیدا کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے وقت کا امام یوسف زہرا تنہا رہ جائے۔ دنیا محبت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہو لیکن امام زمانہ اکیلے ہوں، کیوں؟ معرفت کی کمی۔ آئیے کردار کو سنوارئے عزیزو، آئیے معرفت پیدا کرو تاکہ وقت، چونکہ امام حسن مجتبیٰ کیوں نہیں قیام کر سکتے تھے، کر سکتے تھے قیام، لیکن امام کو، امام تو موجود تھے لیکن ملت اور امت غائب تھی۔ امام موجود تھے، ملت اور امت غائب تھی۔ اب ایسا ہونا چاہیے چونکہ امام غیبت میں ہے، امت حاضر ہو تو امام کا بھی ظہور ہو جائے گا۔ بس عزیزان گرامی، آخری گزارش اور آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں، ذکر مسائل۔ بعض لوگ یہ بات کرنا میں منبر سے ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ مختلف مکتب حق، مکتب تشیع، مکتب جعفریہ پہ لوگ نقائص وارد کرتے ہیں، مورد اشتباہ قرار دیتے ہیں، اشکالات وارد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حسن مجتبیٰ نے فلاں سے صلح کر کے فلاں کو قبول کیا تھا۔ میں جواب میں کہتا رہتا ہوں یہ میرا بھی مشاہدہ ہوگا، ذرا سوچئے، فکر کیجئے، تدبر کیجئے، آپ کا بھی مشاہدہ ہوگا جب شریر کا شر حد سے بڑھ جاتا ہے تو شریف ترین انسان معاہدہ امن پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ جب شریر کا شر، اور صلح سے یہ مراد نہیں عزیزو کہ بندہ کسی سے صلح کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہے تو میں اسے قبول کر رہا ہوں، نہیں نہیں،
کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے دنیا کا لائق ترین انسان، دنیا کا مصلحت پسند انسان، دنیا کا امام صلح پہ مجبور ہو گیا۔ اگر جو آپ کے پاس یہ دنیا ہے کہ صلح کرنے سے دوسرے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے تو مجھے بتائیے تاریخ سے ان وقت کو کھینچ لیجئے، ان اوراق کو کھینچ لیجئے، یا ان الفاظ کو ختم کر دیجئے، یا تاریخ کا انکار کیجئے جو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار حسن نے فلاں سے معاہدہ امن یا صلح کی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں معاہدہ امن کیا تھا، صلح کی تھی، تو بتائیے پیغمبر نے بھی صلح حدیبیہ کی تھی کافروں سے؟ کیا پیغمبر اعظم نے نعوذ باللہ ان کو اپنے سے افضل جانا تھا جو صلح کی تھی؟ اور اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں جوانوں بار دیگر عرض کر رہا ہوں چونکہ یہ درد دل ہے، ہم ہر کسی کی ہسٹری پڑھتے ہیں، علامہ اقبال کی ہسٹری پڑھیے، ایکٹروں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، کھلاڑیوں کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم شہباز شریف صاحب کی ہسٹری، وزیر اعظم کی، عمران خان صاحب کی، فلاں کی ہسٹری، فلاں کی ہسٹری، شعراء کی ہسٹری، مصنفین کی ہسٹری پڑھتے ہیں، لیکن سرکار حسن مصطفیٰ کی کتنی ہسٹری پڑھی ہم نے؟ اپنے ائمہ معصومین ہادی ان رہبروں کی تاریخ کو ہم نے کتنا جانا اور کتنا پھیلایا، اپنے بچوں کو سب کچھ بتاتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے ابھی بچہ بولتا نہیں ہے صحیح، ہم بڑی سی سکرین لگا دیتے ہیں، آخری بات بڑی سی سکرین لگا دیتے ہیں، جب بچے کی سیکھنے کی عمر ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بیچارہ خوش ہو رہا ہے، کھیل رہا ہے، یہ خوش نہیں ہو رہا، یہ ذہن میں وہ جو سکرین جو LED ہوا چلانے کے لیے، بری ہوا چلانے کے لیے لگائی گئی ہے نا، ہم کارٹون لگا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں بچہ جی بڑا ہو کے نافرمان ہو گیا ہے۔ کیوں؟ بچپن میں جب اس کا ذہن کچھ کسب کر رہا تھا، جب اس کے ذہن پر کچھ فیڈ ہونا تھا تو ہم نے کارٹون فیڈ کر دیے ہیں۔ کاش اس سکرین پہ ہم کسی عالم دین کی تقریر لگاتے، نوحے لگاتے، مجلس حسین لگاتے۔ یہ بچہ کیوں پیغمبر نے فرمایا تھا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، اور میرا حبیب پیغمبر، میرا آقا، میرا سید و سردار نہ جھوٹ بولتا ہے نہ لایانی باتیں کرتا ہے۔ جب فرمایا کہ پگھوڑے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو تو اس کا مقصد ہے پگھوڑے میں وہ لوریاں سننے والا بچہ بھی علم حاصل کر سکتا ہے۔ اگر اسے کوئی سکھانے والا کیوں آزان دیتے ہیں؟ اس کا مقصد ہے وہ آزان کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ بس آخری گزارش آئیں پڑھیں، امام حسن نے ایسے صلح نہیں کی، سرکار نے شرائط رکھی اور برادران اسلامی اہل سنت کے منابع گواہ ہیں، ان کی کتب گواہ ہیں، 8 شرطیں امام نے رکھی تھی۔ ساری شرائط نہیں بتا سکتا ایک نشست میں، آپ خود آپ کے لیے دعوت فکر چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ میرے جوان دوست تھوڑی سی دقت کریں اور کتب بینی کریں اور کتب سے شغف حاصل کریں۔ جوانوں زیادہ نہیں تو صرف 10 منٹ روزانہ قرآن کو دیجئے، تاریخ کو دیجئے، نہج البلاغہ کو دیجئے، حدیث کو دیجئے، ائمہ اہل البیت کی ہسٹری کو دیجئے، روزانہ 10 سے 20 منٹ، آپ کو کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جائے گا حقیقی دین کیا ہے، ہمارے امام مظلوم کتنے ہیں۔ آئیں، امام نے شرط رکھی تھی، کون سی شرط؟ کہ تم اب میرے بابا پر ممبروں سے یہ جو سب و شتم ہو رہا ہے اس کو بند کروائے گا۔ کیا میرا یہ سوال ہے امت اسلامیہ پہ، ملت اسلامیہ پہ، کیا سرکار حسن نے اپنے بابا کو نعوذ باللہ گالیاں دینے والے سے صلح کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ یہ مجھ سے افضل ہے؟ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں لوگ۔ وہ جو جناب ہمارے یاسر کا قاتل ہے، وہ جو حجر ابن عدی کا قاتل ہے، وہ جو صفین میں مولا علی علیہ السلام کے سامنے آ جاتا ہے، 14 یا 17 ہزار مسلمانوں کا قاتل ہے۔ مسلمان پتہ نہیں شخصیات کی بحث میں پڑ گئے۔ کیا ہمارے یاسر صحابی نہیں تھے؟ ان کے خون کا دھبا کس کے دامن پہ ہے؟ کیا اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا؟ یہ بڑی ذمہ ہے، اس سے بھی سوال ہوگا، بڑی باز پرس ہوگی اس سے۔ تو نے خلافت چھینی، تو صحابیوں کا قاتل ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام نے ایک اور شرط رکھی تھی کہ اپنے بعد یہ ممبر کسی کے حوالے نہیں کرے گا، لیکن اس نے ساری شرائط کو پارا پارا کر دیا۔
امام حسن تنہا رہ گئے، مظلوم رہ گئے، صلہ دیا اپنوں نے بیگانوں نے محمد مصطفیٰ کی اس رسالت کا جو بڑی مشکلوں سے مکے اور مدینے سے پہنچائی۔ کیا صلہ دیا، کیا اجر دیا، کیا یہی مودت تھی کہ بی بی زہرا کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام حسن دوسرے کا نام حسین، لیکن عزیزوں روتے اس لیے ہیں ایک کے جنازے پہ تیر تھے تو دوسرے کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اجر کو مانا تیرا میرا امام 1400 سال کے بعد آج بھی مظلوم ہے، جس کے رونے آئے ہونا عزیزوں وہ آج بھی مظلوم ہے۔ کیسے مظلوم ہے؟ اگر ہم جاتے ہیں نا مشہد مقدس، جنت نظیر روزہ ہے میرے 8ویں سرکار امام علی رضا کا، جاتے ہیں نا کربلا، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، وہ کربلا جہاں علی کی بیٹیوں کو لوٹ لیا گیا، جہاں نبی کے بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا۔ آج اس کربلا، جس کربلا میں علی کی بیٹیوں کو حسین ابن علی کے لاشے پہ کسی نے رونے نہ دیا، عزاداروں آج بھی اگر ہم یا زائرین ابھی اربعین پہ گئے ہوئے ہیں، جتنے بھی ہمارے دوست رفقا عزیز بزرگان عازم سفر زیارت ہیں، خدا زیارت اور عبادت قبول بھی فرمائے اور سفر بے خطر بھی فرمائے، پوچھئے گا ان سے 40 کلومیٹر کا دسترخوان لگا تھا حسین کے دربار پر، حسین کا کوئی ایسا میزبان ہے حسین، وہاں عزاداروں کو رونے والوں کو کھانے پیش کیے گئے، پانی پیش کیا گیا، شربت مختلف چیزوں سے ان کی خدمت کی گئی، رونے سے کوئی روکتا نہیں تھا بلکہ رونے والوں کو تسلیاں دی گئیں۔ حسین کے روزے پہ چراغاں ہے، روشنی ہے، لیکن آؤ نہ ذرا جنت البقیع حسن مجتبی وہ امام ہے کہ آج بھی اگر اس کا کوئی عزادار چلا جائے جنت البقیع اور جا کے زہرا کو اس کے بیٹے کا 28 سفر ہو جائے، عزادار ہو کوئی دوسرا دن ہو، کوئی عزادار کوئی شریف چلا جائے اور دور سے موجود حسن مجتبی کی قبر کی طرف دیکھ کے گریہ کرنے لگے تو کیا کرتے ہیں؟ تازیانے مارنے والے آ جاتے ہیں، روکنے والے آ جاتے ہیں۔ کسی قبرستان پہ آپ نے پہرے دار نہیں دیکھے ہوں گے، ہائے ہائے بیٹے کی غربت، ہائے ہائے ماں کی غربت، جہاں ماں دفن ہے، جہاں بیٹے دفن ہے، جہاں جعفر صادق جیسا امام دفن ہے، اے عزادارو اس قبرستان پر باقاعدہ عزاداروں کو روکنے والوں کو باقاعدہ تنخواہ دی جاتی ہے، چوکیدار مقرر کیے گئے ہیں، دربان مقرر کیے گئے ہیں۔ مسموم امام ہے حسن مجتبی، جسے ایک بار نہیں کئی بار زہر دیا گیا۔ کہ رونے والوں جب بھی زہر دیا جاتا میرے آقا کو آتے نانے کی قبر پہ کہتے تھے نانا زہر مل گیا ہے، دعا کرنے آیا ہوں، شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے، دعا کیجئے بارگاہ اذن میں شفا مل جائے۔ شفا مل جاتی تھی اے عزیزو، اے جوانو، اے ماتم دارو، لیکن آخری بار جو زہر ملی نا اسے زہر ہلاہل کہا جاتا ہے۔ اگر علماء فرماتے ہیں دریا میں اس زہر کو ڈال دیا جائے مچھلیاں تڑپ تڑپ کے باہر آ جائے گی، دریائی مخلوق تڑپ تڑپ کے باہر آ جائے گی۔ امام حسن مجتبی کو زہر ملتی ہے، اب آتے ہیں نانا کی قبر پہ، کہا ہوگا نانا کیا مجھ کو اپنے ساتھ سلائے گا، کیونکہ یقین ہو گیا ہے اب جو زہر ملی ہے نا اس کا اثر اتنا سخت ہو رہا ہے میری جگر پہ، اب میں بچتا نہیں ہوں، اب میری شہادت یقینی ہوگی۔ یقیناً نانا نے کہا ہوگا، سننا جملہ بھائی عزادارو، نانا نے کہا ہوگا حسن بیٹا اگر کوئی میرے ساتھ قبر بنانے دے، اگر تجھے کوئی سونے دے تو تیرا نانا حاضر ہے۔ اے رونے والوں اٹھے میرے امام،
لیکن زہر کا اتنا اثر تھا کہ چل نہ سکے، دیواروں کا سہارا لیتے لیتے گھر آئے۔ کہا اے فروا میرے بیٹے قاسم کو 3 یا 4 چھوٹی اولاد والو، یہاں کم سن بچے بھی بیٹھے ہیں، 3 یا 4 سال کے بچے موجود ہو گئے، جانتے ہو چھوٹا بچہ اگر اس کو جگایا جائے تو مشکلوں سے جاگتا ہے اے عزادارو، لیکن یہ بڑا عظیم گھرانہ ہے، ایسے نہیں اٹھایا۔ جناب فروا نے قاسم کو اٹھایا، سنو گے امام حسن کے حسینے پہ سلایا، تڑپ کے اٹھے شہزادہ قاسم، کہتے ہیں اماں یہ گرم بستر کیسا ہے؟ کہتی ہے قاسم جاگ، گرم بستر نہیں ہے تیرے بابا کا سینہ۔ اجرکم اللہ، آوازوں کو کھلا چھوڑیے عزادارو، آئے سیدہ کو پرسہ دیتے ہیں حسن مجتبیٰ کی شہادت کا، امام حسن کے مذاہب کا پرسہ دیتے ہیں امام زمانہ کو، اے میرے آقا اے امام زمانہ آئیے آئیے مومنین کا ہمارا پرسہ قبول کیجئے، ان کے دلوں میں جتنی دعائیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں اور مجاہدین کے دل میں جتنی دعائیں ہیں وہ قبول کروائیے۔ اے امام زمان میں پرسہ پیش کرتا ہوں آپ کو، آپ تنہائی میں خلوت میں بیٹھ کے اپنے دادا کے غم میں روتے ہوں گے یقیناً۔ اے عزادارو جب قاسم اٹھے نا، اب جناب فروا سے کہا گیا کہ جائے قاسم اس کو بھیجیے، اور یہ جا کے علی کی بیٹیوں کو یعنی امام حسن کہنے لگے کہ میری بہنوں کو جا کے بتائے، مخدرات عصمت و طہارت کو بتائے کہ تمہارے بھائی کا آخری وقت ہے، آؤ آخری دیدار کر لو۔ سنو گے عزادارو، کہتی ہے اے حسن یہ قاسم چھوٹا ہے، 3 یا 4 سال کا سن ہے، اس نے کبھی موت کی اطلاع نہیں دی، اب کیا کیا قاسم کی شکل ایسی بنائی رونے والوں کہ پتہ چل جائے شکل دیکھ کے کوئی خیر کی خبر لے کے نہیں آیا حسن کا قاسم، کیسی کفوں کو الٹا، بالوں کو الٹ دیا، زلفوں کو بکھیر دیا، گریبان کو چاک کیا، قاسم اب چلا جا پھوپھیوں کے پاس، دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ ہمارا قاسم یتیم ہو رہا ہے، ہمارا حسن دنیا سے چل رہا ہے۔ اے رونے والوں، شاید نماز تہجد کا وقت تھا، قاسم دروازے پہ آ بیٹھے، بی بی فضا دروازے پہ آئیں، کہنے لگی کون ہے سوالی؟ یہ میری آقا زادیوں کی ملاقات کا وقت نہیں ہے، اے کم سن چلا جاؤ، وہ نماز شب میں مشغول ہے۔ اے عزادارو کہتے ہیں دادی اماں مجھے پہچانیے، میں سوالی نہیں ہوں، میں قاسم ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، شرما کے نہیں کوئی گا، میں قاسم ہوں، میرا لال یتیموں والی شکل کس نے بنائی ہے؟ اماں نے بنائی ہے۔ جب عالیہ نے دیکھا رونے والوں کہہ دیے کلثوم بہن جلدی آ، میرا قاسم یتیموں سی شکل بنا کے آیا ہے، مجھے لگتا ہے آج میرا حسن بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ اے رونے والوں، صدقار حسن کا آخری وقت ہے، جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں، دشت میں لے رہی ہے بی بی ام فروا۔ جب بی بی عالیہ قریب آنے لگی، صاحب زینب الکبریٰ نے لکھا، امام حسن فرماتے ہیں فروا میرے ٹکڑوں کو عالیہ کی آنکھوں سے اوجھل کر دے، بہن برداشت نہیں کر پائے گی۔ یہ رونے والا بہنیں بھائیوں کے ٹکڑوں کو دے کے برداشت نہیں کر پائے گی۔ سوائے اس غم کی دنیا کے اور غم میں رونا، اے رونے والوں نگاہ پڑ گئی میری آقا راضی کی، کہتے ہیں مت چھپائیے، اب میں نے اپنے بابا کی پیشانیوں پر مرہم کی ہے، اب میں نے اپنی ماں زہرا کے پہلو پہ پٹیاں باندھی ہیں،
حسین آئے، کہیں سے سجاد، کہیں سے عباس آ گئے۔ میں کہتا ہوں مولا حسن بڑا دکھ ہے، دلوں میں ارمان ہے، تجھے زہر ملی، بڑا اثر ہوا زہر کا، لیکن پھر بھی جب تو چل رہا تھا، کہیں سے حسین دوڑتا آیا، کہیں سے عباس آیا، کہیں سے سجاد۔ کربلا کی نگری تھی، تیرا حسین تنہا تھا، کمینہ ضربیں لگاتا تھا، ہٹ جاتا تھا، ٹہلتا تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا، نہ عباس، نہ اکبر، نہ قاسم، نہ حسین کے غلام۔ رونے والوں، امام نے وصیت کی، حسین مجھے نانا کے ساتھ سلا دینا، اگر کوئی نہ سونے دے تو جنگ نہیں کرنی، یہ نانا کا شہر ہے، امن کا شہر ہے۔ اور فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے رونے والو، جب کسی کا بھائی چلنے لگتا ہے تو بھائی بھائی کے پاس کھڑے ہو کے روتا ہے، خراج اشک پیش کرتا ہے۔ جب حسن کو دیکھا حسین نے، میرے امام روئے، حسن فرماتے حسین نہ رو، تیرے دن جیسا دن کائنات میں نہیں آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ گریہ قبول کرے، اللہ فرصت قبول کرے۔ مومنین کرام، بس آخری جملے غسل ہو گیا، جنازہ اٹھایا گیا۔ اگر تابوت کی شبیہ ہے تو جوانوں سے گزارش کرتا ہوں لے آئیے، ذہنوں میں منظر جمائیے گا۔ اے رونے والوں، جنازہ اٹھایا گیا، جب جنازہ روضہ رسول کے قریب آیا، کچھ خچروں پہ سوار تھے، اشارہ سمجھیے گا، کچھ خچروں پہ سوار تھے، کچھ ظالم پاپیادہ تھے۔ کہا گیا خبردار، حسن کا جنازہ روضہ رسول میں دفن نہیں کرنے دے۔ رونے والے ادھر سے ہاشمی جوان بڑے، عباس نے قبضہ تلوار میں ہاتھ ڈالا، مولا حسین پڑھ کے کہتے ہیں نا غازی، تنگ نہیں کرنی، حسن بھائیا کی وصیت تھی، اے عزادارو۔ ادھر سے کسی نے اشارہ کیا، 70 تیر کمانوں سے نکلا، حسن مجتبیٰ کے جنازے میں پیوست ہوا۔ اب جنازہ گھر میں واپس آ رہا ہے، گھر کی طرف واپس لے جایا جا رہا ہے۔ اے رونے والوں، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ کوئی جنازہ قبرستان سے واپس آیا ہو۔ کیوں رو رہے ہیں یہ عزادار، کیوں ماتمدار ماتم کرتے ہیں؟ ایک جنازہ ہے زہرا کے لال کا جو قبرستان سے واپس آیا۔ میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان، منظر بنائیے گا۔ اے رونے والوں، جب جنازہ گھر میں داخل ہوا، رکھا گیا، بہنیں قریب آئی، جنازے سے تیر نکال رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے حسن، جب تیرا جنازہ گیا تھا کفن کا رنگ سفید، بتائیے تیرے کفن کا رنگ لال۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔